بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 52 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار مکہ کو ایمان کی دعوت دی، قرآن پڑھ کر سنایا، تو کفار ایمان لانے کے بجائے آپ کو ساحر اور مجنون کہنے لگے۔ ساحر کے معنی جادوگر، مجنون کے معنی دیوانہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کے غم کو دور فرمایا اور ارشاد فرمایا، کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح یہ کفار آپ کو ساحر یا مجنون کہہ رہے ہیں، کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب کوئی رسول تشریف لائے، الا قالوا، تو انہوں نے یہی کہا، ساحر او مجنون، ساحر ہیں یا مجنون۔ اے حبیب، یہ کفار کا پرانا طریقہ ہے، پہلے کافروں نے بھی اپنے نبیوں کے بارے میں یہی کہا تھا، ساحر او مجنون، تو آپ ان کی بات پر غم زدہ نہ ہوں۔ اتواصوا بی، کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر گئے ہیں؟ یعنی پہلے کے جو کافر تھے اور یہ کفار مکہ، تو کیا پہلے کافروں نے انہیں یہ وصیت کی تھی کہ تم بھی ساحر یا مجنون کہنا، تم بھی تکذیب کرنا، تم بھی اس طرح نبی کا انکار کرنا؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ ان کا زمانہ الگ ہے، ان کا زمانہ الگ ہے، تو پھر بات کیا ہے؟ یہ پچھلے کافروں جیسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ طاغون، طغیان اور سرکشی کرنے والے۔ اے حبیب، یہ کفار مکہ بھی سرکش ہیں اور ان سے پہلے جو کافر تھے وہ بھی سرکش تھے۔ تو اس سرکشی کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے آپ کی شان میں یہ بے ادبی اور گستاخانہ جملے کہہ رہے ہیں۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، اور سرکشی کا انجام ہلاکت و بربادی ہے۔ جس طرح وہ سرکش لوگ ہلاک کیے گئے، یہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ فتول عنہم، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ اے حبیب، آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچا چکے، دلائل قائم فرما چکے، جو بات کہنی تھی وہ آپ کہہ چکے۔ اب اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں اور ان سے دوری اختیار کریں تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فتول عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام غمگین ہو گئے، اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب جو ہے قرآن کی آیات کا نزول نہیں ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو فرما دیا گیا اب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اب انہیں مزید نہیں سمجھایا جائے گا، قرآن کی آیات کا نزول نہیں ہوگا، اور شاید اب ان پر عذاب نازل ہو، کیونکہ دلائل قائم ہو چکے ہیں، اس کے باوجود یہ سرکشی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت کا نزول فرمایا، جس میں یہ خوشخبری دی گئی کہ قرآن کی آیات کا نزول ہوتا رہے گا، اور اے حبیب، آپ اس قرآن کے ذریعے ایمان والوں کو نصیحت فرماتے رہیں، اس قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھاتے رہیں، کیونکہ مسلمانوں کو یہ قرآن فائدہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا، پہلے کافروں کے بارے میں فرمایا، فتول عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں،
کوئی الزام نہیں. اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ایمان والوں کا تعلق ہے، وَذَكِّرْ، اور آپ سمجھائیے، نصیحت کیجیے. فَإِنَّ الذِّكْرَ، کیونکہ بے شک نصیحت، سمجھانا، تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. جو ایمان والے ہیں، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، انہیں آپ کا سمجھانا بڑا فائدہ دیتا ہے، وہ عمل کرتے ہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھائیے کہ بے شک سمجھانا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے اور امت کو بھی تعلیم ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھاتی رہے، کہ سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے. سامنے والے کو ایک نہ ایک وقت پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری کامیابی اور میرا بھلا وہ نیک اعمال کرنے میں ہی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتا رہے، اور نیکی کی دعوت دینے کے فضائل ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب، جو بندہ اپنے بھائی کو بلائے، اسے نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، اس کی کیا جزا ہے، کیا ثواب ہے؟ تو اسے کیا ثواب عطا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس کی ہر بات کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. ہر بات کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اسے جہنم کی سزا دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سمجھائے، گھر والوں کو سمجھائیں، بیوی بچوں کو سمجھائیں، دوست احباب کو سمجھائیں، کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات کرتے رہیں. کچھ اور نہیں کہہ سکتے، ثواب کی نیت سے صرف اتنا کہہ دیں، نماز پڑھا کریں. یہ سمجھانا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے. جھوٹ مت بولا کریں. کوئی بھی اچھی بات ہے آپ ضرور کہیں، اور ضرور سامنے والے کو سمجھائیں، کیونکہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ نیکی کا حکم کرنے، برائی سے منع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں تک ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ شہداء سے افضل درجہ ان لوگوں کا ہے، شہداء سے افضل، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر دشمنی رکھتے ہیں. اگرچہ وہ جہاد نہیں کر رہے کافروں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کرنے والوں سے، شہداء سے افضل مرتبہ عطا فرماتا ہے. ان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، اللہ انہیں قرب خاص عطا فرماتا ہے. ان کے لیے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر دشمنی رکھتے ہیں، اللہ انہیں شہداء سے بڑھ کر مرتبہ عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی قرآن کی ان آیات کے نور سے روشن و منور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاءاللہ سورہ زاریات کی آخری آیات کا درس ہوگا، اور مشہور آیات ہیں جن میں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا، مقصد حیات. تو کل کے درس میں ضرور شرکت فرمائیے.